أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے آپ سب کو حضور قدوۃ المشائخ محبوب سبحان مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک ہوا. ہماری آج کی یہ بزم بھی آپ مبارک کی سال ثواب کے لیے ہے، اور میرے بہت سارے دوست ساتھی جو ان کے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی دربار میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں، تو کچھ ہمارے دوست ساتھی وہیں پر ہیں پنجاب میں، ابھی وہ پہنچے نہیں، کچھ رستوں میں ہیں، اور اسی لیے ہماری آج کی بزم میں اکثر و بیشتر ان خلفائے کرام کی آپ دیدار نہیں کر سکتے جو قبلاً ہماری محافل کی زینت بن جاتی. میں سمجھتا ہوں قسمت والے تھے جو وہاں پر ہو کے آ گئے ہیں. اللہ رب العزت کی ایک ولی کی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ کے مزار پر حاضری دی ہے. ایک عام مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، بلکہ مومن کے علاوہ حضور نے صرف لفظ فرمایا ہے، میت کا لفظ ارشاد فرمایا. تو جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قبروں کی بھی تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے، اور مختلف اوقات میں مختلف بیان فرمائے ہیں کہ قبروں کے اوپر بیٹھا نہ کریں، قبروں پر آگ مت جلایا کریں، قبروں کو مٹھائیں نہیں، قبروں پر پیر نہ رکھیں، اور فرمایا کہ صاحبی قبر جو ہے ان کو اللہ رب العزت اتنی بصیرت عنایت کرتا ہے کہ اگر ان کی قبر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو نر اور مادے کا پتہ صاحب قبر کو لگ جاتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. میں بذات خود تو جب پرندہ سامنے آ جاتا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے. آپ دیکھیں چڑیا وغیرہ جو ہوتی ہے نا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو پتہ ہوگا کہ، لیکن جب قبر میں اسے اتارا جاتا ہے تو صاحب قبر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ان کے عزیز و اقارب جب وہاں جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا حتی یسمعوا قرع نعالہ، فرمایا میت کو اتنی قوت دی جاتی ہے کہ وہ حتی یسمعوا قرع نعالہ، کہ وہ اپنی عزیز و رشتہ داروں کی جوتوں کی آواز کو بھی سماعت کر لیتا ہے قبر میں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیسے سمجھ لیتا ہے وہ. فرماتے ایسے نہیں کہ جوتوں کی آواز آتی ہے، اس نے جوتوں کی آواز سنی، یہ تو مسلم ہے، جوتوں کی آواز تو وہ سن لیتا ہے، یہ تو مسلم ہے، سننے میں کسی کو انکار نہیں ہے، سن تو لیتے ہیں،
لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہر بندے کی جوتوں کی آواز مختلف ہوتی ہے. میں چلتا ہوں تو میں جب جوتے جو ہے نا کچھ لوگ گھسیٹ کے جوتے کو لے کے جاتے ہیں اس کی آواز، اور کچھ جو ہے نا وہ جس طرح گھوڑا اپنے پیر رکھتا ہے ویسے رکھتے ہیں، کچھ جو ہے کس طریقے سے، کچھ کس طریقے سے. آپ کو معلوم ہوگا جب آپ اپنے گھر میں ہو، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد، کوئی عزیز و اقارب جن کے ساتھ آپ کثرت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا دروازہ بند ہوگا، جب آپ ان کی جوتوں کو آواز کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں آ رہا ہے، دیکھا نہیں ہے. فرمائے میت کو اتنی نالج دی جاتی ہے کہ ان کی جوتوں کی آواز سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آنے والا میرا کیا لگتا ہے، کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو عامت المؤمنین اور مسلمین کا یہ حال ہے، اور جس کو رب اپنا ولی بنا لے تو ان کی بارگاہ میں جانے والوں کو کیا وہ نہیں پہچانیں گے. آج اس دفعہ عرس کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ایک دوست سے ساتھی، آپ جانتے ہیں شہباز بھائی ہمارے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں پیچھے کھڑے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے سالکین کو جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو کہ سبحان اللہ، یوں لگ رہا ہے جیسے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہوں گے. میں نے اسے کہا اگر یہ حقیقی فرشتے نہیں ہے تو ان میں معنوی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ. جب یہ ذاکرین کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر ملائکہ کرام کے نزول ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر نازل ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا یار یہ جو بندہ آپ سے ملتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں فلاں آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہیں، اتنے تو ہزاروں لوگ آپ سے ملتے ہیں، ہر بندے کو آپ جانتے ہو. میں نے کہا خدا کے بندے، تم نے مجھے ایک چرواہے سے بھی کمتر جانا ہے. چرواہے کو ہر بھیڑ بکری کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بکری کون ہے، کون سی بکری ہے، نام بھی رکھے ہوتے ہیں، یہ کانوں والی ہے، یہ دب کٹی ہے، یہ ناک کٹا ہے، فلاں نام بھی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ گنتے نہیں ہے. آپ کسی چرواہے سے پوچھیں گے نا وہ اپنی بھیڑ بکری کو گنیں گے نہیں، بس وہ ایک نظر جب دیکھیں گے اسے پتہ چلے گا ایک بکری مس ہو گئی ہے، ایک بھیڑ نہیں نظر آ رہا، وہ اس کو پتہ ہے. میں نے کہا اللہ کے یہ بندے جو ہوتے ہیں یہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والوں سے کم تو نہیں ہے نا. بھیڑ بکری چرانے والوں کو اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے اس ولی کو ان کا کیسے پتہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو جانتا ہوگا. حضور مبارک صاحب علیہ وسلم کا پچھلا عرس جب گزرا تو وہاں پر ایک حافظ صاحب ہے، وہ چار سدے جو کہ پی کے کا علاقہ ہے چار سدہ ان کا رہنے والا ہے. عرس گزرا تو دوسرے دن جو ہے نا وہ روتا ہوا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تو آیا آستانے پر رو رہا تھا، حضور کے مزار مبارک سے لپٹ لپٹ کے روتا 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 پورا دن وہ روتا رہا. ہم نے سوچا کیفیت ہے ان کو، نہیں چھیڑا، کھانا ان کو کہا لنگر کھائیں گے نہیں کھانا، چائے پیے نہیں. ہر شام تک ان کو راضی کر کے ان کو کہا یا لنگر کھاؤ بیٹھو. ہوا کیا ہے تو بتا رہے تھے کہ عرس کی محفل ہوئی اور میں جو ہوں عرس پہ نہیں آ سکا، میرے پاس استطاعت بھی تھی، سارا کچھ بھی تھا. تو میں عرس جب ختم ہوا تو رات کو میں اپنے گھر میں تھا سویا تو حضور نے مجھے فرمایا، خواب میں زیارت کی اور فرمایا کہ حافظ جی بڑے بے وفا نکلے ہیں، میرے پاس نہیں آیا. اور میں نے کہا حضور میں بالکل بے وفا ہو گیا. کہاں مجھے یاد آیا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مدینہ منورہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے تو فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات خواب دیکھی، میرے کریم آقا نے زیارت فرمایا یا بلال ما هذا الجفا، بلال یہ کیا جفا کر لی تم نے، میں یہاں مدینہ میں ہوں مجھے چھوڑ کے تم شام چلے گئے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ رات کو اٹھے، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ قافلہ ہے نہیں ہے کیسے، بس نکل پڑے. اور جب کریم آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ مبارک کی تربت انور پر آپ گر پڑے. آپ مبارک کی تربت انور سے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتے رہے، یا رسول اللہ ھذا بلال غلامک حاضر، کا یا رسول اللہ میں غلام بلال حاضر ہوا ہوں یہاں پر. تو حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پھر محسوس ہوا اور میں دوڑے دوڑے یہاں پر آ گیا ہوں. تو الحمدللہ جو میرے دوست ساتھی وہاں پر گئے ہیں
تو الحمدللہ اللہ کی ایک ولی کی زیارت کر کے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک ولی کی زیارت نہیں کی، آپ نے دیکھا وہاں پر تو ہزاروں لوگ تھے، تو مبارک صاحب نے فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا ہر مرید ولی ہے اللہ کا، تو ہم جب ان سے ملتے ہیں اپنوں سے مل جاتے ہیں تو وہ اپنوں سے دیدار بھی کر لیں تو اپنے اللہ کے ولیوں سے دیدار کرا کے دیں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اپنی مرشد گرامی کا عرس منایا کرتے ہوتے تھے وہاں پر باڑہ میں، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ پھر بھی لاہور میں بھی عرس منایا کرتے ہوتے تھے، 9 شوال کے عرس منایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ عرس مبارک کی محفل تھی، فجر کا ٹائم تھا، تو فجر کے بعد حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ درس ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے، تو یہ فقیر درس پڑھتے ہوتے تھے اور حضور مبارک صاحب اس میں تشریحات کرتے ہوتے تھے۔ اس دن حضور نے فرمایا کہ یہ کشف المحجوب ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا، آج ان کا کوئی درس ہو جائے۔ تو بلا تمہید اور بلا کسی مقصد کی جب میں نے عرض کی حضور کون سا چپٹر اس کا پڑھیں، تو فرمایا کوئی بھی پڑھو۔ میں نے اسے کھولا چپٹر تو بحث اس میں یہ آئی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں غزنی کے شہر میں گیا تھا، غزنی کے شہر افغانستان کا علاقہ ہے غزنی، فرمایا غزنی کے شہر میں نے بیک وقت 300 اولیاء کی زیارت کی ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا، سامنے والوں لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہا تھا، تو مجھے فرمانے لگے ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بیک وقت 300 اولیاء کی زیارت داتا گنج بخش علی حجویری نے کی ہے، فرمایا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے آج ہم 2000 اولیاء کی زیارت کر رہے ہیں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ اللہ کی ولی ہے، 2000 اولیاء اللہ کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ تاریخ کبھی اس بات کو لکھے گی، تاریخ دان لکھیں گے کہ ایک زمانہ ایسا تھا، اللہ کے ایسے بندے تھے بیٹھے ہوئے تھے، 2000 اولیاء ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے لوگ ان اولیاء کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی، آپ مبارک کی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں اور صاحب کرامت بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان سے جو بھی ملا ہے اسے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ایک خلیفہ ہے میاں محمد صاحب، تو وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ دوسرے مشائخ جو ہے نا وہ مرید بناتے ہیں اور میرا مرشد جو ہے وہ ولی بناتے ہیں۔ یہ ولیوں کا فیکٹری ہے، اولیاء اللہ کی یہ فیکٹری ہے کہ یہاں پر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ مبارک کا میں چونکہ بچپن سے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں ان کا فرزند بھی ہوں اور ان کے ساتھ پلا بڑا ہوں، تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جو ادائیں ہم نے دیکھی، اب اس عرس پہ بھی جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اختتامی آپ کچھ کلمات کہیں، تو میں نے بتا دیا لوگوں کو، ساتھیوں کو وہاں پر، میں نے اسے کہا حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ایک بندے کو جو خلفاء میں سے ہے وہ قطب بن گیا، میں مانتا ہوں اس کو، سلام کرتا ہوں، قطب بن گیا، ایک کو غوث بنا دیا، ایک کو ابدال بنا دیا، ایک کو اوتاد بنا دیا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ غوث قطب ابدال جو بنے ہیں انہوں نے مبارک صاحب کے ساتھ وقت کتنا گزارا ہے؟ تو مہینے میں ایک دفعہ آتے، 2 دن رک جاتے، 1 دن رک جاتے، بلکہ اکثر بیشتر تو یہ ہوتا صبح آ جاتے، مبارک صاحب سے فیضیاب ہو جاتے، عصر کے ٹائم جو ہے نا وہ اجازت لے لیتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کی محفل میں، 3 گھنٹے کے محفل میں کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، ابدال بنا دیا، اوتاد بنا لیا کسی کو، تو جو مبارک صاحب کا خون ہے ان کے ساتھ بچپن سے ان کی وفات تک ہوگا تو پھر اسے کیا بنایا ہوگا؟ اور یہی نقصان آج ہم اسی چپٹر پہ بول رہے تھے، یہی نقصان ہوا ہے کہ خلفائے کرام نے اپنی مریدوں کو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے پاس جانے سے روکا کسی بھی طریقے سے۔ کبھی یہ کہا گیا جب آپ وہاں جائیں گے تو دربار بہت بڑا ہے، بے ادبی ہو جائے گی، یار بیٹھ جاؤ، نہ جاؤ وہاں پر، بے ادبی ہو گئی۔ حضور مبارک صاحب جو ہے نا وہ جلالی صفات رکھتے ہیں اور پھر آپ کی وجہ سے ہماری بھی ہوگا۔ اب جا کے سمجھ آئے کہ نہیں، ریزن کو چھوڑتا، اگر وہ اوریجنل تصوف کو مبارک صاحب کی شکل میں دیکھ لیتا تو یہ خلفائے کرام کے پاس کوئی بندہ آتا ہی نہیں تھا پھر، کیونکہ جو اوریجنلٹی وہاں تھی، جو پیورٹی وہاں تھی، جو خالص پن سلوک کا اصل، میں آپ کا فرزند ہوتا ہوا یہ الگ بات ہے،
لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو تصوف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مکتوبات شریف میں بیان کی ہے اسے ہم نے اپنی آنکھوں پہ 400 سال مجدد کے بعد دیکھی کہ سلوک یہ ہوتے ہیں جب مجدد فرمایا کرتے ہوتے، اسی کو تصوف اور سلوک کہتے ہوتے تھے۔ میں صبح کے درس پڑھاتا ہوتا تھا ساتھ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی، تو کبھی ذہن میں یہ خیال آتا، میں تھکا ہوا ہوتا تھا، حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے میری مجلس کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب لوگوں کو منتخب فرمایا ہوا ہے، ہر بندہ میری مجلس میں نہیں آ سکتا، آ جائیں گے بیٹھیں گے تھوڑی دیر چلے جائیں گے، فرمایا جو لوگ رب نے منتخب کیے میری صحبت کے لیے بس وہی لوگ میرے پاس آ سکیں گے بس۔ تو بیٹھے ہوتے تھے، وہ رات کو آپ کو نہیں پتا کہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ، اب میں آپ لوگوں پہ تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں نا، ہمارے 3 گھنٹے کی محفل ہوئی ہے، 6 بجے 6:30 بجے شروع ہوئی نا، اب 9 بھی نہیں بج رہے، تو تھکاوٹ ہو گئی نا، سارے ایسے تھک گئے۔ ہم نے مبارک صاحب علیہ رحمہ کی محفل میں کنٹینیو 8 گھنٹے تک، 8 گھنٹے کی ایک محفل ہوتی، اور کیسے ہوتی؟ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، موبائل بھی اٹھایا ہوا ہے، کبھی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی ان سے بھی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ کو پانی پلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کیا کر رہے ہیں نا۔ یہ تو ہماری محفل یہ ہے۔ واللہ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی محفل میں دروازہ کھلتا اور کوئی بندہ آتا، سلام کہتا، کوئی بندہ اس بندے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ایک طرف دیکھتے اور مبارک صاحب کے چہرہ بس۔ جو ادب کا عالم تھا نا، جو وہاں پر اخذ کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مبارک، تو 8 گھنٹے کی محفل ہوتی، تھک جاتے تھے وہاں پہ ہم سب۔ اور ایک زمانہ تو ایسے آیا کہ آپ لوگ سارے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو خواب آئی تھی، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ منظر دیکھی تھی حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے کہ جب سیدنا جبریل علیہ امین علیہ السلام، وہ حدیث جو جس حدیث جبریل ہے، وہ حدیث جبریل کو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا خواب میں کہ وہ میرے آقا کے بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر ان کے سامنے کیسے بیٹھ جاتے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے جب اس خواب میں دیکھا تو میری کریم آقا بھی 2 زانو بیٹھے تھے، اور سیدنا جبریل نبی علیہ السلام بھی 2 زانو بیٹھے تھے، اور جبریل نبی علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے۔ علماء کو معلوم ہے یہ حدیث بڑی مشہور حدیث، تو اس حدیث کو نا پریکٹیکلی طور پر دیکھا حضور مبارک صاحب نے۔ صبح آئے نا فجر کی ٹائم، فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ چھوکڑی مار کے نہیں بیٹھے گا، تشہد کی حالت میں سب بیٹھ جائیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ادب کا طریقہ یہ ہے، جبریل علیہ نبی علیہ السلام میری کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ 2 زانو بیٹھ جائے۔ واہ سبحان اللہ، ہم تو جب تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو 2 منٹ کی تشہد ہو جاتی ہے نا، یا دعاؤں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے، پھر 6 گھنٹے 2 زانو ہو کے بیٹھنا۔ لیکن آپ کی تربیت تھی آپ مبارک کی، اور آپ یقین جانیں کہ جب وہاں بیٹھ جاتے حضور مبارک صاحب علیہ وسلم، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 6 گھنٹے گزرے کیسے، کیونکہ ایک محبوب اللہ کی ایک ولی کی زیارت میں اتنی منہمک ہو جاتے کہ پھر کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس صورتحال میں۔ تو کبھی کبھار میں تھک جاتا، مجھے نے کمر کا بھی تھا، 2 دفعہ آپریٹ کرایا تھا کمر کا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے ساتھ تو کافی لحاظ رکھتے ہوتے تھے، مجھے فرمایا کرتے تھے یہ میرا یار ہے، یہ میرا طوطا ہے، جو میں بولنا چاہوں یہ آگے سے یہی بول لیتا ہے، تو مجھ سے شفقت فرمایا کرتے تھے، مجھے کرسی پہ بٹھا لیتے۔ تو فرماتے کہ بادشاہوں کی طرف دائیں طرف جو ہے وہ وزیر ہوتے ہیں اور بائیں طرف بادشاہوں کے مشیر ہوتے ہیں۔ تو مجھے فرمایا کرتے تھے تو میرا وزیر ہے تو دائیں طرف بیٹھا کرے، میں ادھر بیٹھا کرتا ہوں۔ تو دل میں کبھی خیال آ جائے یار آج بہت تھکا ہوا ہوں، یہ آج کا درس اگر نہ ہو تو کیا ہی بات ہو۔ کتاب میرے سامنے ٹیبل آگے رکھا ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا، میں سوچتا کاش آج یہ درس تھوڑا مختصر ہو جائے یا کیا، ایسے سوچتا۔ جیسے میں سوچتا میری طرف یوں کر کے دیکھتا، مسکراتے، میں چھوڑ یار
آج کچھ لوگ تھکے ہوئے ہیں، کل پڑھیں گے مکتوب، آج نہیں پڑھتے، چھوڑ دیں۔ پھر مسکرا کے میں کان میں فرماتے تیرے دل کی بات کہہ دی نا؟ ہاں جی میرے دل کی بات کہہ، چلو آج چھٹی، آج چھٹی۔ کئی دفعہ ایسے دیکھا دروازے سے ایک بندہ آ رہا ہے تو مجھے فرماتے ہوتے تھے، ہم چند لوگ ہوتے تھے جس کو مبارک صاحب فرمایا کرتے تھے آپ لوگ میری رازدان ہو، تو مجھے فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، یہ جو سامنے سے آ رہا ہے، اس کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اس کے دل پر سیاہ دھبے لگے ہوئے ہیں، اس کو میں ذکر نہیں دوں گا، اس کو میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن یہ کام تیرا ہے، میں اس کو انکار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ طلب میں جب آتے ہیں اور میں انکار کر دوں تو پھر تو جانے تو تیرا کام جانے، اس بندے کو کسی بھی طریقے سے مجھ سے ذکر نہ دلوائیں۔ میں کہتا ٹھیک ہے، وہ آ جاتا، بیٹھ جاتا، تب کسی لیے آئے ہو، ذکر کرنے کے لیے آئے ہو، آپ مکتوبہ شریف دکھاتے، یہ مکتوب 252 میں ہے، ادب ہے، اس ادب پر آپ پورا اتر سکتے ہیں، نہیں اتر سکتے، اچھا چلو جو کچھ بھی تھا، تو آخر میں سوال پوچھا کرتے ہوتے تھے یہ بتائیں کتنے دن میرے ساتھ یہاں رکیں گے؟ تو وہ کہتا 1 سال رکوں گا۔ تو فرمایا کرتے تھے لے اپنی مرضی، پھر 1 سال رک جاتے؟ مکتوب نے تو لکھا ہوا ہے کہ اپنی ساری مرادات اور مرضیات کو ختم کر لے، جو شیخ کہے ویسے، اسی لیے میں تمہیں ذکر نہیں دے سکتا، تو ابھی تک اپنی مرادات میں ہو اور میں 1 سال رکوں گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان کو کہتا کہ بھائی نہیں، یہ شرائط ہے سلوک و تصوف کی، اگر آپ ذکر لینا چاہیں تو بس یہ شرائط ہے۔ وہ کہتا میں لینا چاہتا ہوں، مبارک صاحب فرمائے جتنی دیر تک فرمائے میں اتنی دیر تک یہاں رہوں گا۔ تو فرمایا کرتے تو وہ میرے گائے بھینس وہاں بندھے ہوئے ہیں، ان کی صفائیاں تمہارے ذمے کرو گے؟ ہاں جی میں کروں گا۔ تو پھر مجھے دیکھتے اب کیا ہوگا، اب تو یہ بندہ پورا تسلیم ہوا ہے۔ میں پھر عرض کرتا، میں کہا حضور یہ جو سیاہ دل لے کے آتے ہیں تو اسی لیے تو آتے ہیں نا حضور کہ آپ ان کو اپنی توجہات سے سفید کر دیں، وائٹ کر دیں حضور اس کو۔ تو فرماتے تو بڑا چلاک ہے، تو لوگوں کو میں کہتا ہوں حضور اگر یہ سیاہ دل لے کے آئے اور ایسی سیاہی کے ساتھ واپس چلے جائے تو کیا سوچیں گے؟ میں کریموں کے دربار میں گیا تھا، کالا ہو کے گیا اور کالا ہو کے واپس آ گیا۔ کریم تو یہ ہے کہ ہم سیاہی کے ساتھ جائیں اور پھر وہ ہمیں کلین کر کے صاف کر کے واپس بھیج دیں گے۔ تو اللہ کریم نے آپ کو وہ بصیرت اور بصارت عنایت فرمائے دی، جس کو جس نام سے پکارا، جس بندے کو جو لقب دیا اس کے ساتھ بالکل فٹ ہوا۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں احمد حسن صاحب، چھوٹے بھائی ہیں تو بچپنے میں سے وہ زیادہ تجسس کرتے ہیں، بہت زیادہ نقطے اٹھا لیتے تھے بکس میں سے، کتابوں میں سے، اور نیوز پیپر مبارک صاحب کی میرے بعد ان کی ڈیوٹی لگی تھی، پہلے میں نیوز پیپر سنایا کرتا تھا مبارک صاحب کو، تو چون کہ اردو میں نیوز پیپر ہوتا تھا تو مبارک صاحب یہ قبول نہیں کرتے کہ پہلے آپ اردو سنائیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیں، نہیں فرمایا کرتے تھے ڈائریکٹ ترجمہ سناؤ مجھے۔ اب ایسے تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ آپ اخبار کو دیکھیں گے اور اس کا پھر جو ہے وہ ترجمہ، تو فرمایا کرتے ہوتے تھے قطب مدار جو ہوتا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حالات حاضرہ دنیاوی حالات سے بھی باخبر رہے، ان کی ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو 25 منٹ کی ایک ڈیوریشن ہوتی تھی کہ جس میں ہم آپ کو حالات حاضرہ سنایا کرتے ہوتے تھے کہ انڈیا میں یہ ہوا، پاکستان میں یہ ہوا، عمران خان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، فلاں کو ایسے ہوا، آج سیلاب آیا ہے، آج فلاں ہوا، آج یہ سب سنایا کرتے تھے۔ تو وہ احمد حسن پاچا صاحب جو ہمارے ہیں، بعد میں وہ ڈیوٹی ان کی ذمہ ہو گئی، احمد حسن پاچا صاحب جو ہے وہ پھر سنایا کرتے ہوتے تھے ان کو، لیکن وہ جو ہے نا وہ بڑے نقطے اٹھا لیتے، پھر اس نقطوں کی تفسیر میں جایا کرتے ہوتے تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے یار تو مجھے پروفیسر ہی لگ رہے ہو، اتنے نقطے باریک باریک اٹھا کے اس کو قلابے کہاں سے کہاں کے قلابے ملا رہے ہو، تو پروفیسر لگ رہے ہو۔ یقین جانے آپ کی زبان سے نکلا پروفیسر اور رب نے اس کو پروفیسر بنا دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کئی 1 سال پہلے حضور مبارک صاحب علیہ رحمت کا ایک خلیفہ جو بڑے مناظر تھے پشاور میں تھے، غلام حضرت صاحب، تو ایک دن مبارک صاحب کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مبارک صاحب نے فرمایا یار تو نابغہ ہے، نابغہ
نابغہ اس بندے کو کہتے ہیں جو ہر فن میں ہر فن مولا ہو. تو فرمایا تو نابغہ ہے. وہ نام آپ پر ایسے فٹ ہوا کہ سارے لوگوں کو اب غلام حضرت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شیخ نابغہ ہے. یہ شیخ نابغہ ہے. مجھ حقیر کو فقیر کو، میں چھوٹا تھا سب سے اور آپ کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، تو پھر مجھے فرمانے لگی تو سارے بچوں میں میرا یار ہے نا. ہاں میں یار ہوں آپ کا. بس یار بن گیا. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنی بچوں کا نام بتائیں. تو والدہ نے کہا بڑے بیٹے کا نام ہے محمد سعید، میں دوسرے کا کہا محمد حمید، میں تیسرے کا کہا عبد الباقی، میں چوتھے کا کہا محمد حبیب. میں نے کہا پانچویں کا میرا نام کیا ہے؟ کہ تیرا نام یار ہے. میں نے کہا میرا نام تو کچھ اور ہے. کہنے لگی نہیں آپ کا نام یار ہے. میں نے کہا میرا نام احمد سعید ہے. تو کہنے لگی میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ آپ کا نام احمد سعید ہے. میں نے کہا وہ اللہ کی ولی کے زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے یار، تو یار بس یار ہو گیا. بس نام اللہ کی گفتی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. جو اللہ کی ولی ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ در حقیقت رب کے الفاظ ہوتے ہیں جو اس بندے کے زبان سے نکلتے ہیں. تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ رحمت کو اللہ کریم نے یہ ظاہری اور باطنی یہ کمالات اللہ رب العزت نے آپ کو عنایت فرمائے تھے. اور حضور مبارک صاحب علیہ الرحمٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک سنت اور بھی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے جایا کرتے تھے نا، تو وہ راستہ معطر ہوتا اور شیطان بھاگ جاتے تھے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان تو ویسے بھی بھاگ جاتے تھے، حضور کا ارشاد ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے جا رہے تھے، جیسے میرے کریم آقا جس گلی کوچے سے گزر جاتے وہ گلی کوچے معطر ہو جاتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ خاصیت تھی، آپ جدھر سے گزر جاتے وہ راستے معطر ہو جاتے تھے. حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے پاس ایک خوشبو کی بوتل تھی. آپ مبارک کے پاس ہماری بھی سالگین میں وہ خوشبوئیں دیتی ہیں نا، وہ گلاب کی ہے، وہ چمبیلی کی ہے، یہ فلاں خوشبو، وہ فلاں خوشبو، وہ فلاں. تو حضور کے پاس ایک بوتل ہوا کرتے تھے اور یہ میں نے بچپن سے اس بوتل کو دیکھا ہے اور حضور کی آخری ایام تک وہ بوتل رہی. جو سالک جو خوشبو مبارک صاحب کو دے تو جب آپ آتے وہ خوشبو اسی بوتل میں ڈال لیتے اور وہ ساری خوشبو مل کے ایک ہی خوشبو بن جاتی تھی آپ کی. تو آپ وہ خوشبو استعمال کرتے جب تک کہ آپ کو خوشبو سے الرجی نہیں ہوئی. تو آپ مبارک جس گلی کوچے سے گزر جاتے تھے اس خوشبو کی خوشبو اس گلی میں ہمیشہ ہر بندے کو ملتی جا رہی ہوتی تھی. تو الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اس اللہ کے اس ولی کی نسبت عنایت فرمائی ہے. اللہ کریم نے ہمیں ان کی مریدوں میں، ان کی مریدوں کی مریدوں کی مریدوں میں رکھا ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک آخری صحابی ہے جو یمن میں ہے، جو حیات ہیں، اور بقیہ سارے صحابہ کرام وفات پائے ہیں. تو لوگ شام سے، مصر سے، ماوراء النہر سے، غرب الہند سے سفر کرتے ہوتے تھے. کہاں جانا ہے؟ اب ہم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھوں نے میرے کریم آقا کا نظارہ کیا ہوا ہے، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی زیارت کی، آپ کی صحبت مشرف ہے، وہ تو کمال کے لوگ ہیں، وہ تو کمال کے لوگ ہیں. لیکن یہ لوگ بھی کمال والے ہیں جنہوں نے حضور مبارک صاحب کے دیکھنے والوں کی زیارت کی ہے. یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال والے لوگ ہیں. اور آپ مبارک کی وہ صحبت، آپ مبارک کی وہ ذکر، آپ کا وہ طریقہ، آپ مبارک کا وہ کام جو آپ مبارک نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری اردو شاعر ہے، اس نے ایک لفظ کہا ہوا ہے، ایک جملہ کہا ہوا ہے، ایک شعر کہا ہوا ہے کہ بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں کہتا ہوں یہ مصرع حضرت مبارک سب پر فٹ ہے. میں جب آپ کے مرقد انور پہ کھڑا ہوتا ہوں نا، جاتا ہوں، تو عادت یہ ہے ہماری سب کی، صاحبزادگان کی سب، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر حضور مبارک صاحب کے بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. جب آستانے میں ہوتے ہیں تو 5 ٹائم حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. میری ذاتی عادت یہ ہے کہ میں جب تہجد پڑھتا ہوں تو جب تہجد پڑھنے کے بعد میں پھر نکل آتا ہوں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں. تو میں جب وہاں کھڑا ہوتا ہوں تو میں عرض کرتا ہوں حضور سارا کچھ اپنے ساتھ لے گئے، تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا کے رکھ لیتے نا.
جو اوریجنلٹی تھی، جو پیورٹی تھی، جو شور آپ نے فرمایا، جو سب اپنے ساتھ لے کے گئے. ہمیں بھی کچھ دے دیتے. دیا تو آپ نے بے تحاشا ہے، لیکن میں اس اوریجنلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ افراتفری ہو گئی آپ مبارک کے بعد. پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، میرے مرید آئے. میں اپنے چینل پہ اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری تو حالت یہ ہو گئی، آؤ جی چلو مرید کھیلتے ہیں، تیرا مرید اور میرا مرید. اور حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جو ہے نا، وہ جب حیات تھے، کسی کی مجال تھی کہ وہ کہتا میرا مرید، اس سے پوچھا کرتے ہوتے تھے کہ بھئی تو کس کا مرید ہے؟ تو کہتے ہیں میں خنزادہ سیف الرحمن کا مرید ہوں. بھلے کسی اور کا مرید ہوتا، میں مبارک صاحب کا مرید ہوں، میں حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ. میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی محبت و مودت و الفت تھی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ کہ وہاں پر میں اڈے پہ کھڑا ہوتا تھا، ٹرک ڈرائیور آتے تھے، پٹھان ہوتے تھے ٹرک ڈرائیور، تو میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتا تھا. میں ان کو کہا نیچے اترو یار، ہمارے ساتھ چائے پیو. تو وہ کہتا ہے آپ کون ہو؟ وہ ہوتے تھے دیوبندی تبلیغی جماعت والے ہوتے تھے. تو میں ان کو کہتا میں جو ہے حضرت صاحب کا مرید ہوں، باڑہ میں جو ہے میں ان کا مرید ہوں. تو وہ کہتے ہم تو ان کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میرے سجن کی گلی کا ہو تو اسی لیے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. تو اتنی محبتیں، مودتیں، الفتیں جو آپس میں تھی، اب ناپید ہو گئے. اب ایسے ناپید ہو گئے ہیں کہ گروہ بن گئے ہیں، پارٹیاں بن گئی ہیں سب. آج میرے ساتھ ایک بندہ میرے پاس آیا ہوا تھا، تو وہ اپنی سابقہ پیر صاحب کی شکایت کر رہے تھے کہ مجھے نا انہوں نے مبارک صاحب سے دور رکھا، نہیں جانے دیا. پھر میں ابھی 2014 میں بیعت ہوا تھا، میں ابھی ایک اور صاحب کا ذکر کیا کہ میں ان سے بیعت ہوا ہوں. میں نے کہا تو اس صاحب میں اور اس صاحب میں کیا فرق لگا؟ کہنے لگے اس صاحب میں یہ فرق لگا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مبارک صاحب، اور پرانا والا جو ہمارا صاحب تھا تو اس نے سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ مبارک صاحب بھی کوئی ہستی ہے یا نہیں، میرا مرشد ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا نہیں جی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کب بیعت ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 سال مجھے ہونے کو ہے. میں نے کہا 2 سالوں میں ایک بار بھی آپ اپنے مرشد کے دربار میں حاضری دی آپ نے؟ ہم نہیں. مجھے جانتے ہو؟ ہم نہیں، تجھے تو نہیں جانتا. میں نے کہا تو پھر اس پیر صاحب کے اور اس پیر صاحب کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اس نے بھی تجھے روکا تھا، یہ بھی تجھے روک رہا ہے. اس نے کسی اور طریقے سے روکا تھا، یہ کوئی اور طریقہ بتاتا ہے آپ کو، کسی اور طریقے سے روکتا ہے. تو خدا را یوں کر لے کہ اپنی مطمع نظر حضرت مبارک صاحب کو بنا لے. اپنی مرشدوں سے بھی محبت کریں، ان سے بھی محبت کریں، لیکن جو آئیڈیل ہے، مطمع نظر ہے، اسے حضرت مبارک صاحب کو بنائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل تصوف کیا ہے، اوریجنل سلوک کیا ہے. یہ تو ہم پر احسان ہے. آپ مبارک کسی کو توجہ فرمایا کرتے تھے تو ان کو وجد ہوتا تو بلاتے، فرماتے بیٹا یہ جو میں نے توجہ کی ہے آپ کو وجد ہوا، یہ تو میرا کمال ہے، تیرا کمال تو نہیں ہے. تیرا کمال کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو جاتا ہے. تیرا کمال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے سکھایا ہے اس پہ عمل کرو، اس پر عمل پیرا ہوگی تو یہ تیرا کمال ہے. لیکن شکر اللہ رب العزت کا کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنی عظیم نسبت عنایت فرمائی، اتنی بڑی نسبت اللہ کریم نے ہمیں دی ہے. ہم انشاءاللہ العزیز جو سالانہ عرس کرتے ہیں حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا یہاں پہ کراچی میں، تو انشاءاللہ وہ اگر اللہ کریم کو منظور ہوا اور رب کائنات نے مجھے توفیق دی تو میں انشاءاللہ 23 تاریخ کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اگر مل گیا تو میں وہاں جا رہا ہوں مدینہ منورہ انشاءاللہ العزیز. تو واپس آؤں گا تو انشاءاللہ العزیز وہ جو ہمارا جو سالانہ عرس ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز وہ کسی ہال میں یا خالق دینا ہال میں، اگر وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوا تو ہمارے ہاں یہاں بہران ہال ہے، اس میں بھی انشاءاللہ سارے سندھ اور کراچی کے انشاءاللہ سالکین کا ایک عرس. لیکن فوراً اسی لیے نہیں کر پائے کہ چونکہ سارے لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ تکلیف دی جائے. تو انشاءاللہ وہ عرس مبارک کی محفل انشاءاللہ ہوں گے. اللہ کریم کی رحمتیں آپ سب پر نازل ہو اور اللہ کریم آپ سب کی نسبتوں کو قائم و دائم رکھے. مولا کریم آپ سب کو ہر قدم پر خیر عنایت فرمائے. مولا کریم ان نسبتوں کو قائم دائم رکھے. میرے کریم آقا صحابہ کرام کو ایک آیہ شریف تعلیم فرمایا کرتے تھے. فرمایا
یہ دعا مانگا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا میری قدم کو ہدایت کے بعد کوئی لغزش نہ آئے پروردگارا۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بندے کو ہدایت مل جائے اور ہدایت کے بعد پھر اس کو لغزش آئے، پھر وہ ضال ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ تو دعا یہ مانگا کریں، پروردگارہ نسبت عنایت فرمائی ہے، استقامت بھی عطا فرما مولا۔ اس نسبت پر جینا، اس نسبت پر مرنا، اس نسبت پر حشر ہونا، اس نسبت پر قیامت کے بعد جنتوں میں بھی اسی نسبت پہ اللہ کریم ہم سب کو رکھے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔